السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 56۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کالا دن قیامت برپا کر رہا تھا۔ خان حویلی میں موت سا سناٹا تھا، روح کو چھلنی کر دینے والا۔ خان حویلی کے فیملی ڈاکٹر اپنے بزی شیڈول کو پسے پشت ڈال کر حویلی میں موجود تھے۔ صوفے پر بے سدھ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی مائسا کا چیک اپ ہو رہا تھا۔ بلڈ پریشر لو تھا، نہایت سست مدھم سانسیں چل رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض پکڑی۔ آفیسرز، کمشنر اور کچھ میڈیا والے وہیں پر موجود تھے۔ فی الحال کوئی کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی ایجنٹ بے ہوش تھی، اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ 9 مہینے تک ان کا خاص خیال رکھے۔ آپ جانتی ہے زیادہ اسٹریس لینے کی وجہ سے مائسا کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جو کہ اس حالت میں ان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ ڈاکٹر نے ٹارچ آن کرتے مائسا کی آنکھیں انگلیوں کی پوروں سے کھولے، جائزہ لیا۔ سفید آنکھیں خون کی کمی کا پتہ دینے لگی۔ نگین اور حزان کے علاوہ ہر کوئی ناسمجھی سے ڈاکٹر کی کہی بات پر توجہ دے رہے تھے۔ ایسی حالت، کیسی حالت ڈاکٹر؟ تشویش نے آ گھیرا۔ ایبرو جھکائے دریافت کیا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے یوں دیکھا جسے کہنا چاہ رہے ہو آپ ان کے شوہر ہیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ شی از پریگننٹ مسٹر ہرمان خان زادہ، یہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں ہوش اڑائے۔ ہرمان کا اگلا سانس فضا میں معلق رہ گیا۔ وہ باپ بننے والا تھا اور اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ یقین نہیں کر پایا۔ یکدم اس کا لہجہ خوش و خروش ہوا، چہرے پر تبسم بکھرا، ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اتنی بڑی خوشخبری؟ جی ہاں، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ کرسی پر بیٹھے ڈاکٹر نے اسے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ اس کا دل چاہا وہ اٹھے اور جھومے، خوشیاں منائے، جشن کرے، ناچے گائے، نہ جانے کیا کیا کرے۔ اس خوشخبری نے سب کے چہرے مسکراہٹ سے بھر دیے، لیکن ایک چہرہ بھونچکا کر رہ گیا۔ جلن کے اثرات ظاہر ہوئے۔ دور کھڑی یمنا جل کڑ کر رہ گئی۔ مائسا ہرمان کے بچے کی ماں بننے والی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ یہ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہرمان اس کا ہاتھ تھامتے اندھا دھند چومنے لگا۔ اس ایک لمحے میں وہ اتنا خوش ہوا کہ دل چاہا مائسا کو چوم ڈالے۔ ہر خیال ایک پل کے لیے ذہن سے نکل گیا۔ صرف اتنا یاد رہا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ خوشی ہر خواہش سے بڑھ کر تھی۔ ڈاکٹر میری وائف کو ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا؟ ایک سیکنڈ ٹھہرے، متفکر انداز میں سر اٹھائے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ دیکھیے، ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیے۔ وہ 2 دنوں سے انہوں نے صحیح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، جس وجہ سے انہیں ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ میں کچھ دوائیاں لکھ دیتا ہوں، انہیں ہوش آئے تو کچھ کھلا کر دوائی دے۔ باقی گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، بس جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھے۔ صفحے پر کچھ لکھتے ہوئے ڈاکٹر نے ہدایات کی اور پرچی حزان کو پکڑائی۔ ہرمان تھوڑا مطمئن ہوا، ورنہ اسے مائسا کی فکر ستائے چلی جا رہی تھی۔ کاش اسے معلوم ہوتا کہ مائسا ماں بننے والی ہے تو کبھی مائسا کے انکار پر اٹھ کر چلا نہ جاتا، بلکہ اسے زبردستی کھانا کھلاتا۔ مگر خیر، دیر سے معلوم ہوا تو کیا ہوا، وہ ابھی بھی خوش تھا اور بے انتہا خوش تھا۔ پہلے اس نے دنیا جیتی تھی، اب وہ کائنات جیت چکا تھا۔ ڈاکٹر چلے گئے۔ وہ یوں ہی مائسا کے نزدیک بیٹھا رہا، مستقل نگاہیں اس پر ٹکائے، دھیرے دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائے۔ ہوش میں آنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ اگر ایک طرف بے تحاشا خوشی تھی تو دوسری طرف بے تحاشا غم تھا، رنج، افسوس، حیف آزردگی، ناخوشی اور کدورت، کیا کچھ نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر ملال تھا اس جنون پر جس نے اسے آسمان پر بٹھا کر زمین پر گرا دیا تھا۔ ہرمان خان زادہ، ہمارے وقت کی قدر کرے اگر ہم آپ کے احساسات کی کر رہے ہیں۔ آفیسر اب برہم ہو چکے تھے، وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انہیں ڈر تھا کوئی اور چال نہ چلی جائے۔ واٹ؟ عقب سے آتی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر زہر خندی سے آفیسر کو دیکھا۔ حزان کے اشارہ کرنے پر کمشنر آفیسر کے قریب ہوتے سرگوشی کرنے لگے۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ورنہ ہم زبردستی بھی لے جا سکتے ہیں۔ آفیسر نے اسے شہاب کی حالت میں دیکھا۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں خون تیرنے لگا۔ جب تک میری بیوی کو ہوش نہیں آ جاتا میں اس کے پاس سے ہلوں گا بھی نہیں۔ اگر انتظار ہو سکتا ہے تو کرے، ورنہ جو دل چاہے ویسا کرے۔ خود پر طاری جمود کو توڑتے وہ تندہی سے گھرایا، جسم کا روا روا سلگ کر جلا۔ آفیسر نے ضبط سے مٹھیوں کو دبوچا۔ وہ صرف کمشنر کا لحاظ کر رہے تھے، ورنہ اتنی اکڑ کے باوجود وہ ایک سیکنڈ نہ لگاتے اسے گرفتار کرنے میں۔
آفندی اور ابرار نہ جانے کیا بات کر رہے تھے جب آفندی چلتے ہوئے آفیسر کے قریب آئے۔ آفیسر کو ضروری بات کرنی ہے، ذرا سائڈ پر آئے۔ آفیسر برہان کو لیے سائڈ پر ہوئے۔ یہ دیکھے جس براٹوا کو آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں اس نے یہ سب کام چھوڑ دیے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس نے یہ سب کس کے لیے چھوڑا؟ آفندی ٹھہرے۔ آفیسر متجسس ہوا۔ اس نے یہ سب اپنی بیوی کے لیے چھوڑا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو کچھ بھی معلوم ہو۔ وہ اپنی بیوی کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ اگر اس کی بیوی کو ہلکی سی خروش بھی آئی نا تو وہ اس پورے شہر کو آگ لگا دے گا۔ اس لیے فیصلہ تھوڑا سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ اس سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ اس کی معافی مانگ چکا ہے، اور کچھ ازالہ ہم اس کی طرف سے کر دیں گے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آفندی صاحب؟ آفیسر نے ان کی بات کاٹتے دریافت کیا۔ میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں آپ کو دوں گا، لیکن بدلے میں یہ معاملہ عدالت کچہری تک نہیں جانا چاہیے۔ میرے بیٹے کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ بدلے میں آپ کو اربوں کی کمپنی دوں گا، بس اس معاملے کو رفع دفع کر دیں۔ وہ کتنی سہولت سے قانون کو خرید رہے تھے۔ وہ رشوت ستانی پر اتر آئے تھے۔ ان کی نظر میں یہ سب سے آسان طریقہ تھا۔ مسٹر آفندی حسنین، ہم تھانے دار ہیں، بازار میں چیزیں خرید و فروخت کرنے والے شاپ کیپرز نہیں، جو آپ ہم سے چند پیسوں کے بدلے ہمارا ایمان خرید لیں۔ آپ کی اربوں کی کمپنی ان ماؤں کا ازالہ نہیں کر سکے گی جنہوں نے اپنے جوان بیٹے گنوائے ہیں۔ کرکاٹ دار لہجہ اختیار کیا گیا۔ دفعتاً آفندی نے دانت کچکچائے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی آفیسر، سارا قصور کسی ایک کا نہیں ہوتا۔ اگر ایک دینے والا ہاتھ ہوتا ہے تو دوسرا لینے والا ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ براٹوا نے ان جوان لڑکوں کو زبردستی منشیات نہیں دی تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے موت کو دعوت دی تھی۔ ان کے اختیار میں تھا اسے چھوڑ دے یا اپنا لے۔ انہوں نے اپنا لیا، انہوں نے خود اپنے لیے تباہی کا راستہ چنا۔ ان کا انداز کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ آفیسر نے ان کی آفر ریجیکٹ کر دی۔ یہ انا پر وار ہوا تھا۔ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے آفندی صاحب، آپ کے بیٹے نے اس مچھلی کا کردار اپنایا ہے۔ فساد کی ایک جڑ پورا پودا تباہ کرتی ہے۔ شروعات آپ کے بیٹے نے کی تھی، اسے پروان چڑھانے والی نوجوان عوام تھی، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پورے کھیل میں کس کا زیادہ ہاتھ تھا۔ تو آپ میری آفر قبول نہیں کریں گے؟ انہوں نے آفیسر کی بات کو سرے سے نظر انداز کیا۔ میں تھوکتا بھی نہیں آپ کی آفر پر۔ آپ جیسے امیر کبیر لوگ نے قانون کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ چند پیسے رشوت دینے سے فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ یہ قانون ہے آفندی صاحب، یہاں فیصلہ انصاف کا ہوتا ہے۔ ہم امیر اور غریب نہیں دیکھتے، ہم اعمال دیکھتے ہیں، اور آپ کے بیٹے کے اعمال کالے ہیں، سیاہی کی طرح کالے۔ آفیسر نے ان کی زبان تالو سے چپکا دی۔ وہ سمجھ چکے تھے ان کے نوٹوں سے یہ معاملہ سنورنے والا نہیں تھا۔ تو طے ہوا کہ ہر چیز پیسوں سے نہیں خریدی جاتی۔ تقریباً 20 منٹ بعد مائسا کو ہوش آیا، جسم میں حرکت ہوئی، آنکھیں جنبش ہوئی۔ ملازم سے دوائی منگوا لی گئی تھی، سوپ بھی تیار تھا، اور اب ارمان خان زادہ اس کے نزدیک صوفے پر بیٹھے اسے سہارا دیتا ہوا سوپ کے چمچ پر پھونک مارنے کے بعد اس کے منہ کے آگے کر گیا۔ مائسا کا ذہن ابھی تک معاف تھا۔ گزشتہ ماضی میں کیا ہوا ذہن کے اجالوں پر روشن نہ ہو سکا۔ بی جان اور نگین مائسا کی دوسری سمت آ بیٹھی۔ مائسا منہ کھولو، سوپ پیو، پھر دوائی بھی کھانی ہے۔ ارمان نے چمچ آگے کیا۔ مائسا نے تھوڑا سا منہ کھولا۔ اس دوران آفیسر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ یہاں مجرم کو گرفتار کرنے نہیں آئے بلکہ کوئی رومانوی مووی دیکھنے آئے ہیں۔ ایک سوپ کے چمچ کے ساتھ ایک آنسو ٹپکا، پھر جتنے سوپ کے چمچ ارمان نے اس کے منہ میں ڈالے اتنے آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے ہوئے رخسار پر پھسل گئے۔ وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ یہ دیکھ ارمان کے دل میں درد اٹھا۔ اس نے مائسا کو رونے سے نہ روکا، کیونکہ اس وقت اگر وہ رو لیتی تو بہتر تھا، ورنہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ ارمان، یہ خواب ہے نا؟ آپ براٹوا نہیں ہیں، میں جانتی ہوں یہ بھیانک خواب ہے، آپ برے نہیں ہو سکتے۔ میں نے براٹوا سے بات کی تھی، میں کتنے گھنٹے اس کے ساتھ رہی تھی۔ اگر آپ براٹوا ہوتے تو مجھے محسوس ہو جاتا۔ آپ براٹوا نہیں ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، مجھے یقین ہے آپ پر، آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ سوپ پینے کے بعد ارمان نے گولی اپنے ہاتھ سے نکالتے اسے پیس کر چمچ میں رکھی تو مائسا ارد گرد دیکھتی ہوئی نیم بے ہوشی کی حالت میں تیز بولی، اسے ہوش تو آ گیا تھا لیکن سب خواب سا معلوم ہو رہا تھا۔ ارمان کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اسے اس وقت سے خوف آتا تھا، کاش یہ وقت اس پر نہ آتا۔ آگے نہ جانے کیا ہونا تھا، اسے رہائی بھی ملنی تھی یا نہیں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ مائسا میری جان، منہ کھولو۔ ارمان نے اسے دوائی کھلائی، پھر ایک آخری بار اسے اپنے ساتھ لگایا۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا، کہیں یہ آخری حصار نہ ہو۔ یہ لمس اسے تاحیات چاہیے تھا، لیکن وقت نے اسے اتنی مہلت نہ دی۔ مائسا، میری بات غور سے سنو۔ مائسا کا پھولا پھولا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ آنسو کے پھندے کو گلے میں اتارتا ہوا بولا۔ مائسا
مائسا سمیت سب متوجہ ہوئے۔ مجھے کچھ وقت کے لیے تم سے دور ہونا پڑے گا، مجھے ان لوگوں کے ساتھ جانا پڑے گا، صرف کچھ وقت کے لیے، لیکن تب تک تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنا خیال رکھو گی۔ ڈاکٹر نے تمہیں ٹینس ہونے سے منع کیا ہے، تم کچھ نہیں سوچو گی، بس میرے لیے دعا کرو گی۔ میں لوٹ کر آؤں گا تمہارے پاس، اگر تم میرے جانے پر رو گی نہیں تو۔ وہ رکا، ایک گہرا سانس لیا۔ یہ سب اتنا مشکل تھا جتنا بغیر آکسیجن کے سانس لینا۔ دھڑکنیں تھم رہی تھی، سانسیں سوکھ رہی تھی، خون نے حرکت کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی زندہ تھا۔ کیونکہ آکسیجن سامنے بیٹھی تھی۔ وہ سانس لیتی تھی تو ہرمان سانس لیتا تھا، وہ پاس تھی تو ہرمان زندہ تھا۔ اس سے دوری عذاب جیسی تھی۔ آپ جا رہے ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے اور میرے بچے کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ صدمہ، شوق، بے اعتباری، بے یقینی، نہ جانے کیا کیا۔ نہیں میری جان، میں واپس آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا، میں لوٹ کر آؤں گا، تم میرا انتظار کرو گی نا؟ آفیسر خوف زدہ ہوئے۔ انہیں لائیو عاشقی تو دیکھنے کو مل رہی تھی۔ جواباً مائسا کے رونے میں تیزی آ گئی۔ گاہے بگاہے وہ سب کو فراموش کیے ہرمان سے لپٹ گئی۔ نہیں، مجھے خواب میں بھی آپ سے دور نہیں ہونا، میں آپ کو نہیں جانے دے سکتی، آپ میرے پاس رہیں، مجھے جدائی نہیں چاہیے، پلیز ہرمان، پلیز۔ ہر سو آسودگی پھیل گئی۔ ہرمان نے اس پر گھیرا تنگ کیا، ضبط کے باوجود بھی اس کے آنسو بہہ نکلے۔ دل حلق کے بل چیخنا چاہتا تھا مگر اپنی خواہش سے غافل رہا۔ آفیسر ہتھکڑی لگاؤ مجرم کو، آفیسر برہان نے اپنے ساتھ کھڑے دو آفیسر کو رعبدار انداز میں کہا۔ وہ آگے بڑھے تو ہرمان مائسا کے بالوں پر بے جا بوسہ چھوڑتا ہوا دور ہٹا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مائسا، میں لوٹ کر آؤں گا۔ وہ مائسا سے بچھڑا۔ مائسا کی حالت بگڑنے لگی۔ ہوزان آگے بڑھا، مائسا کو اپنے ساتھ لگایا۔ میں اپنے پوتے کو دوبارہ سے کھونا نہیں چاہتی، مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں ہے۔ وہ بی جان کے سامنے آیا تو بی جان اس سے لپٹ گئی۔ آنسو روانگی سے بہتے چلے گئے۔ اسی پل میں انہوں نے حمید درانی کو اتنی بددعائیں دی کہ ان کی بددعا عرش سے جا لگی۔ بی جان ہمت رکھیں، میں وعدہ کر رہا ہوں، میں واپس آؤں گا، بس آپ نے دعا کرنی ہے۔ وہ بی جان سے الگ ہوا تو فریال اس سے لپٹ گئی۔ ہرمان، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ یہ سب مت کر، میں تجھے نہیں کھو سکتی، لیکن تو نے میری ایک نہ سنی۔ انہوں نے شکوہ کیا۔ ہر کسی کی آنکھ اشک بار تھی۔ وہ باری باری سب کو دلاسا دیتا گیا۔ نگین بیگم سے ملنے کے بعد نازلی اور ایلف سے ملا، پھر اینا سے۔ اس دوران مائسا رو رو کر ہلکان ہو گئی۔ ہر زبان اسے دعا دے رہی تھی کہ اسے کچھ نہ ہو، وہ واپس لوٹ آئے۔ آخر میں آفندی صاحب کے گلے لگنے کے بعد اس نے ایک آخری نظر مائسا پر ڈالی۔ دل کانپ گیا، اسے ہتھکڑی لگ رہی تھی اور مائسا کی چیخیں پورے ہال میں گونجنے لگی۔ وہ بے قابو ہو رہی تھی، اسے سنبھالنا مشکل ہوا۔ ہرمان کا دل چاہا سب تہس نہس کر دے اور مائسا کے ہمراہ ایک الگ زندگی گزارے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہا تھا۔ ہرمان، تم فکر مت کرنا، میں تمہیں چھڑوانے کی پوری کوشش کروں گی، اور مائسا کی فکر مت کرنا، اسے ہم سب مل کر سنبھال لیں گے، اسے اور اس کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، میں اس کا خیال رکھوں گی، یہ گارنٹی ہے، اور تمہیں بھی کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ایمن اس انداز میں بولی تھی کہ ہرمان کو اس کی چالاکی کی بھنک تک نہ پڑ سکی۔ جواباً ہرمان نے محسر کو جنبش دی، پھر اسے لے جایا گیا اور بھاری بھاری قدم اٹھانے لگا۔ یہ سوچا نہیں تھا جو ہو رہا تھا۔ وہ چلتا گیا، پیچھے چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ فوزان اور نازلی مائسا کو بہت مشکل سے قابو کر رہے تھے، وہ ان کے حصار سے نکل رہی تھی، آنکھیں سرخ پڑ چکی تھی، چیخ چیخ کر گلا خشک ہو گیا، جس میں جان باقی نہ تھی، لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دوسری طرف ایلف کی چیخیں تھیں جس نے حویلی کے ستون ہلا کر رکھ دیے۔ وہ ہرمان کی لاڈلی تھی، زاران کے سنبھالنے پر بھی اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے بھائی کی جگہ خود جیل چلی جائے، لیکن وہ واپس آ جائے۔ ایلف بیٹا، میری جان، میری بچی، پلیز ایسے نہیں رو، بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ واپس آئے گا۔ آفندی اس کے قریب گئے اور اسے اپنے سینے میں دبوچ گئے۔ بابا، بھائی، بابا، وہ چلے گئے، بابا، مائسا کا کیا ہوگا، بابا، وہ بابا۔ وہ ہچکیوں میں رونے لگی، اسے اور مائسا کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ زاران بیٹا، ایلف کو کمرے میں لے جاؤ۔ وہ جانتے تھے صرف زاران ہی اسے ہینڈل کر سکتا تھا اور کوئی نہیں، اسی لیے زاران نیچے جھکا، ایلف کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود بھی اسے اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے کی اور بڑھا۔ پھر جیسے ہی ہرمان نے اپنے قدم مرکزی دروازے سے باہر رکھے، ویسے ہی مائسا کا بریک ڈاؤن دوبارہ سے ہوا، تیز جھٹکا لگا، آنکھیں بند ہوئی اور وہ ایک بار پھر ہوزان اور نازلی کی باہوں میں جھولتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ ہرمان کو گاڑی میں بٹھایا اور پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ پیچھے حویلی یوں ہو گئی جیسے صف ماتم بچ گیا ہو، تمام آوازیں دم توڑ گئیں۔ مائسا کو کمرے میں لے جایا گیا۔ ہوزان حویلی سے باہر نکلا اور اپنی ہیوی بائک سٹارٹ کرتا ہوا پولیس اسٹیشن پہنچا۔ اس کی رگوں میں تیرتا خون کھولنے لگا، چہرہ غضبناک حد تک سرخ ہوا۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی اس نے ٹیبل سے مخصوص چابی اٹھائی اور حمید کے تھانے کے قریب پہنچتے لاک اپ کھولا۔
امین حوزان کو غضب میں دیکھ کر اندر تک ہاپ کر رہ گیا۔ حوزان اندر گیا، امین کو کالر سے پکڑے گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ بہت مزہ آتا ہے نا تجھے دوسروں کے گھروں میں تباہی مچا کر؟ اب تو دیکھ میں تجھے کیسے برباد کرتا ہوں، تیری ایسی حالت کروں گا کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ وہ شیر سا دہاڑا، سر پر جنون سوار تھا۔ امین کو اس سے خوف آیا۔ ایجنٹ حوزان، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تمام مجرم ہے، آپ اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ آفیسر سے برہمی سے دیکھتے آگے بڑھے تو حوزان نے انہیں اس انداز میں دیکھا جیسے سب کو سالم نگل جائے گا۔ یہ آپ کا نہیں، میرا مجرم ہے، یہ خان حویلی کا مجرم ہے۔ اس نے برسوں پہلے خان حویلی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس نے برسوں بعد پھر سے ہستی کھلتی خان حویلی کو بکھیر دیا۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کو مارا، اپنی بیوی کو مارا، دو بھائی کے درمیان غلط فہمی ڈالی، اس نے غبن کیا اور اب یہ دوبارہ سے سب تباہ کرنے آ گیا۔ حوزان اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ ہرمان، تمہارا بدلہ اب میں لوں گا۔ اس نے بینچ پر بیٹھے ہرمان خانزادہ کو دیکھا جو زہریلی نظروں سے امین کو ہی گھور رہا تھا۔ اسے شاید ریمانڈر کی درخواست پر مجسٹریٹ کے لیے آفس پیش کیا جانا تھا تفتیش کے لیے۔ میں نے اپنا بدلہ تمہارے سپرد کیا حوزان، اسے چھوڑنا مت، ایسی موت دینا کہ اس کی روح تک کانپ اٹھے۔ وہ چبا کر بولا۔ میڈیا ابھی تک پولیس اسٹیشن کے باہر تھی جب حوزان اسے کالر سے دبوچے ہوئے باہر لے آیا۔ حوزان، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جینے کے لائق نہیں چھوڑوں گا، امین نے کھوکھلی دھمکی دی۔ حوزان طائرانہ مسکرایا۔ تجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ میں تجھے اب جینے کے قابل چھوڑوں گا؟ وہ پھنکارا۔ کیمرے کی ریکارڈنگ لائٹس آن ہو گئی۔ اب تو دیکھ تجھ سے میں کیسے سڑک کی دھول صاف کرواؤں گا۔ حوزان نے اسے ٹائی سے پکڑا اور ایک جست سے جھٹکا دیتے ہوئے گھسیٹ لیا۔ اس اچانک کارروائی پر وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر اوندھے منہ ڈہ گیا۔ حوزان نے اسے بوٹ مارتے ہوئے سیدھا کیا اور اب تک اسے اپنے بوٹ مارتا رہا جب تک اس کے جسم کے حصے سے خون نہیں رس پڑا۔ وہ کرانے لگا۔ حوزان نہ رکا، وہ اندھا دھند مارتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اب وہ ادموع ہو گیا۔ اب حوزان کو یقین تھا کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کے قابل نہیں رہا، تو پھر حوزان پوری قوت سے اسے گھسیٹنے لگا۔ چھوڑ دے مجھے، ابھی بھی وقت ہے ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں بغیرت، وہ پھٹے ہونٹ سے بکتا رہا۔ حوزان فاتحانہ مسکراتا رہا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ آ گیا۔ اس جگہ پر گندگی تھی، کیچڑ تھا، کوڑا کرکٹ تھا۔ امین بکتا رہا جب تک اس کی سکت تھی۔ حوزان نظر انداز کرنے لگا۔ میڈیا والوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ پھر ایک گندی نالی کے قریب آتے وہ رک گیا۔ یہ نالی دیکھ رہا ہے اتنا گندا تیرا کردار ہے، تو اس میں ڈوبنے کے لیے تیار ہو جا۔ نہیں حوزان، پلیز ایسا مت کرنا، تم مجھے مارنا چاہتے ہو نا مار لو، لیکن ایسا مت کرو۔ وہ ہاتھ جوڑ گیا، بھیک مانگنے لگا، لیکن یہاں ترس نہیں کھایا جا سکتا تھا، کیونکہ جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتا اس پر ترس نہیں کھایا جاتا۔ اس کا انجام ہی یہی تھا، اور پھر برائی کا انجام بربادی ہی ہوتا ہے۔ حوزان نے اس کے چہرے پر زوردار ٹانگ ماری تو اس کا آدھا منہ نالی میں چلا گیا۔ ٹی وی پر بیٹھے لائیو نیوز دیکھتے لوگوں نے جھرجھری لی۔ پھر نہ جانے حوزان نے اس کے ساتھ کیا کیا کیا، سب ریکارڈ ہوتا رہا اور عبرت کا نشانہ بنتا رہا۔ برائی کرنے والوں کو چاہیے کہ انجام کو سوچ کر کانپ اٹھے۔ دوسری طرف حویلی میں گہری خاموشی تھی، چوں سے چاہ کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ حویلی میں ایسی قیامت برپا ہوئی تھی کہ سب کی زبانوں کو کلف لگ گئی۔ بابا، میرے خیال سے مائسہ کو نیند کی گولیاں دے دینی چاہیے، زاران نے مائسہ کے قریب بیٹھے ابرار صاحب کو مخاطب کیا۔ ایلف اب کافی سنبھل چکی تھی۔ حویلی کے سب افراد مائسہ کے کمرے میں موجود تھے۔ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ بیٹا، اس کی کنڈیشن کا بھی تو خیال کرو نا، ایسی حالت میں ہم اسے کوئی میڈیسن نہیں دے سکتے، جواب فریال کی جانب سے آیا، جو اس کی دوسری طرف بیٹھی اس کی ہتھیلیاں رگڑ رہی تھی۔ ماما، میرے خیال سے ہمیں ڈاکٹر سے پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ جب مائسہ کو ہوش آئے گا تو وہ دوبارہ سے بھائی کا ذکر کرے گی، اسٹریس لے گی، ڈپریس ہوگی، جو کہ اس وقت اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ نازلی نے زاران کی بات سے اکتفا کیا۔ ہاں نازلی ٹھیک کہہ رہی ہے، ڈاکٹر سے پوچھ لینا چاہیے، ورنہ آپ ہی زیادہ اسٹریس لیں گی، لیکن اگر ہم انہیں نیند کی گولی دے دیں تو پرسکون ہو کر سوئی رہے گی، جو کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اینا نے حامی بھری۔ ابرار نے موبائل نکالا اور ڈاکٹر کو کال ملائی۔ بالکنی کے پاس کھڑے آفندی 10 منٹ سے کوئی اچھا وکیل ہائر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں اپنا بیٹا چھڑوانا تھا اور ہر حال میں چھڑوانا تھا۔ جب بیک وقت حوزان خانزادہ تھکی اور بکھری اجڑی ہوئی حالت میں گھر لوٹا۔ حوزان، بیٹا کیا ہوا، تم پولیس اسٹیشن تھے نا؟ وہ مائسہ کے قریب بیٹھا جب نگین نے بے تابی سے دریافت کیا۔ سارے ثبوت ہرمان کے حق میں ہیں اور سارے پروف ریئل ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم کہہ سکیں یہ جعلی ہے۔ آفیسر نے کمپیوٹرائزڈ ہر ڈاکیومنٹ چیک کیا ہے، سب اصلی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہم اسے کیسے آزاد کروائیں گے۔ ایک پل کے لیے سب کو یوں لگا جیسے اب کوئی امید نہ باقی رہی ہو۔ اس ذکر نے ایک بار پھر سب کو مغموم کیا۔
फराग फिर से अश्कबार हुई, लेकिन एक चेहरा तीखा मुस्कुराया जो यमुना जबलुद्दीन का था। लेकिन बेटा, कोई तो रास्ता होगा ना? अबरार साहब ने डॉक्टर को कॉल करने के बाद बहुत उम्मीद से पूछा। बाबा, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आप दुआ करें कि कोई रास्ता नज़र आ जाए। फौजान जो पुलिस स्टेशन से सुनकर आया था, वो इस वक्त सबको बताना मुनासिब नहीं था। बराटवा के मुतालिक बात ऊपर वाले ओहदों के दरमियान हुई थी। वो उसके सुनने में यही आया था कि बराटवा को फांसी देंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई और सज़ा उसके लिए मुंतखब नहीं की जा सकती। काश वो ये पेशा इख्तियार ना करता, मगर काश उसकी ज़िंदगी कितनी पुरसकून होती, मायसा के साथ खुश होता। लेकिन काश हायल था। हवेली टुकड़े में बिखर चुकी थी। न जाने अदालत बराटवा को क्या सज़ा देती है। क्या वो बच जाएगा या फिर मर जाएगा? आखिरी किस्त। डॉक्टर ने क्या बोला बाबा? ज़ारा ने अबरार साहब की तवज्जो खींची। अबरार की निगाह उस पर उठी जो नरमाहट का मुजाहरा करते हुए प्यार से एल्फ की पेशानी पर उंगलियों का दबाव डाल रहा था। डॉक्टर को मैंने सारी सिचुएशन बताई है। उनका कहना है कि स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मायसा की हालत के मद्देनज़र हम थोड़ी सी मिकदार में उसे पिल्स दे सकते हैं, ताकि उसका दिमाग पुरसकून रहे और दबाव की वजह से ब्रेक डाउन ना हो। वो तहमल से बोलते झुककर मायसा के बालों पर लब रख गए। दवाई देने से पहले उसे कुछ खिलाना होगा। मैं मायसा के लिए नरम ग़िज़ा तैयार करती हूँ। लेकिन बेगम बोलती हुई बेड से उतरी और कमरे से निकलती किचन का रुख कर गई। पीछे कमरे में मौजूद एक फ़र्द का अफकार हरमान खानज़ादा पर आ ठहरा। मैंने बहुत अच्छा वकील हायर किया है। ये केस तो हम ही जीतेंगे। मैं अपने बेटे को जेल में नहीं रहने दे सकता। आफंदी साहब बालकनी से निकलते कमरे में आ गए। मोबाइल पर उंगलियां बदस्तूर रक्स कर रही थी। लेकिन ताया जान, हमारे पास तो कोई लीगल प्रूफ नहीं है। हम ये केस कैसे जीतेंगे? फौजान ने नासमझी से उन्हें देखते हकीकत बताई कि सच्चाई और बुराई के दरमियान लड़ा जाता है, लेकिन बराटवा के केस में तो सिर्फ बुराई ही बुराई थी। वो कैसे सब सबूतों को झुटला सकते थे? लीगल प्रूफ नहीं है तो क्या हुआ? लीगल तो है ना, जिन्हें झूठा साबित करने में मेरे वकील को ज़रा मुश्किल नहीं होगी। वो सारी मनसूबाबंदी तश्कील दे चुके थे। उन्हें लग रहा था कि ये सब बहुत आसान है, वो अपने बेटे को आज़ाद करवा लेंगे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। पैसे से सब खरीदा जा सकता है हौजान बेटा, किसी का माल भी और किसी का ईमान भी। इस दुनिया में रहने के लिए करप्ट बनना पड़ता है। पैसे की पावर उनके साथ थी। उनके मुताबिक ये मुकदमा उनका हुआ। तायाजान अब अदालत में झूठे सबूत पेश करेंगे। हौजान का लहजा आम था। बाकी सब उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। करना पड़ेगा हौजान, मुझे अपने बेटे को रिहा करवाना है। उसके लिए मुझे झूठ बुलवाना पड़ेगा, क्योंकि हरमान इस दलदल से निकल आया था। उसने सब खत्म कर दिया था। उसने अपनी शराख्त मिटा दी थी। उसने बुराई को रोक दिया था। अब इतना सब करने के बाद मैं उसे सज़ा नहीं दिलवा सकता। वो अटल थे। यमुना ने उनका प्लान सुनते नागवारियत से आंखें घुमाई। चल तो उसके जहन में भी बहुत कुछ रहा था, लेकिन उसका एक वक्त मुकर्रर था। इतनी सदियों बाद हवेली आबाद हुई थी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई जो मेरी हस्ती खिलती हवेली दोबारा से उजड़ गई। कुर्सी पर बैठी बीजान अफसरदगी से बोली। रंज था जो सबको अपनी लपेट में ले गया। ये कौन तुम्हें बार बार कॉल कर रहा है? यमुना का मोबाइल मुस्तकिल 10 मिनट से बिप हो रहा था और वो सहूलत से हर बार कॉल काट देती, लेकिन इस बार उसके साथ खड़े जबल साहब ने पूछ ही लिया। कोई नहीं बाबा, शायद रॉन्ग नंबर है। यमुना हड़बड़ाई, फिर जल्दी मोहल्लत से बहाना बना गई। दफतन जबल साहब ने उसे शक की नज़रों से देखा। बाबा, आप मेरे साथ आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो उनका हाथ पकड़ती हुई अपने कमरे में आ गई। अब बात करने को रहा ही क्या है यमुना? तुमने अपने बाप को धोखा दिया है। तुम तो अपने भाई से भी गई गुजरी। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और बातें तुम इतनी बड़ी बड़ी करती थी, मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी। जबल साहब पहले से ही भरे पड़े थे कि मौका मिलते ही उस पर फट गए। उन्हें गुस्सा था उस वक्त से जब एजे का निकाह भी ऐना से हो गया। मतलब वो आधी जायदाद से भी हाथ धो बैठे थे। बाबा काम डाउन, इतना गुस्सा मत करे, थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल करे। और आपको क्यों लगता है कि मैं महज बातें ही करती हूँ? वो मुस्कुरा रही थी। जबल को मज़ीद तैश चढ़ा। मतलब वो अभी भी मामलात को सीरियस नहीं ले रही थी। हद थी यमुना जबलुद्दीन पर। बातों के अलावा तुमने किया ही क्या है यमुना जबलुद्दीन? कितने वक्त से मैं यही सुन रहा हूँ कि बाबा मैं बहुत बड़ा प्लान कर रही हूँ, इस बार बाजी मेरी होगी, ये अब मेरे हाथ में आने वाली है। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाजी तुमने पलटनी थी, लेकिन हर बार बाजी कोई और पलट गया। ये सब क्या है यमुना? रूबरू खड़ी वो लड़की अब अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। यकायक एक सफ़ा हाथ में पकड़े उसने खोला और जबल साहब की निगाहों के सामने किया। ये क्या है?
لا علمی سے شانے اچکائے گئے، آپ خود دیکھ لیں۔ یمنا نے کاغذ ان کے ہاتھ میں تھمایا تو جبل صاحب کی نگاہیں صفحے سے ٹکرائی، پھر جیسے ہی وہ دیکھتے چلے گیا ان کی آنکھیں عجیب طرز میں پھیلتی چلی گئی۔ یمنا یہ سب کیسے؟ آگے ان سے الفاظ ہی ادا نہ ہو پائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس بار بازی میں لوں گی، دیکھیں میں نے لے لی، یہ تو ابھی آدھے شیئرز ہیں اور آدھے بھی جلد ہی آپ کے نام کروں گی۔ جبل چونک گئے تھے، کاغذ پر حمید الرانی کے سائن تھے، انہوں نے اپنے 40% شیئر جبل الدین کے نام کر دیے تھے، مطلب اب آفندی انٹرپرائز میں ان کے 50% شیئرز ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ آدھی کمپنی ان کے نام ہو جائے گی۔ یہ تم نے کیسے کیا یمنا؟ حمید کے 40% شیئرز کیسے لیے؟ وہ اپنے شیئرز تمہیں دینے کو کیسے تیار ہو گیا؟ جبل کے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، خوشی تھی کہ ہر سو پھیل گئی تھی۔ یمنا اب پرسکون انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ بابا کب کیسے کیوں یہ سب چھوڑے اور یہ سوچے کہ اب آپ آفندی انٹرپرائزز کے 50% شیئرز ہولڈر ہیں، مطلب اب آدھی حکومت آپ کی ہوئی۔ یمنا نے ان کی خوشی دوبالا کر دی، وہ ہواؤں میں اڑنے لگے۔ مفت میں ملنے والے پیسوں پر وہ اس طرح ہی شادماں ہوا کرتے تھے۔ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے یمنا، میں متاثر ہوا ہوں تم سے۔ مجھے امید ہے کہ تم آگے بھی بازی جیتو گی، کیونکہ تم ایک دفعہ بازی جیت چکی ہو، اب کہانی تمہاری ہوئی۔ وہ اسے افکار میں ڈبا چکے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی جب یہ ساری کہانی اس کے ہاتھ میں آ جائے گی تو وہ اس کہانی کی ملکہ کہلائے گی۔ اس نے دھوکے سے حمید الرانی سے شیئرز لیے تھے، اس کی کیا ٹینشن تھی کوئی نہیں جانتا تھا، محض یہاں کوئی نہیں تھا، چہرے پر چہرے سجا رکھ کر دھوکے دیے جا رہے تھے، دنیا کا دستور تھا۔ رات گہری ہو گئی، خان حویلی دم ساتھی کھڑی تھی۔ اندر انٹر ہوتے اگر ہرمان کے کمرے میں آؤ تو مائسہ کی آنکھیں غمگین تھیں، بند آنکھوں سے پانی پھسل رہا تھا۔ وہ بے ہوش تھی لیکن تناؤ کا شکار تھی، شاید کوئی خیال تھا جو اسے تنگ کر رہا تھا۔ نہیں ایسا نہ کرو۔ نیند نے ہولے سے بڑبڑاتے ہوئے اس کے وجود میں جنبش پیدا ہوئی، اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں تھیں۔ اس کے ساتھ بیٹھی نگین بیگم فوراً الرٹ ہوئی۔ مائسہ میری بچی کیا ہوا؟ وہ اس کے بھیگے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ایک دم مائسہ کا دم گھٹنے لگا، آکسیجن کی کمی ہوئی۔ وہ کیسے سانس لے سکتی تھی جب دھڑکن ہی اس کے قریب نہیں تھی؟ نہیں ہرمان، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، ایک خواب نے پورے جسم سے جان نکال دی۔ وہ تڑپ گئی، دفعتاً نازلی اس کے نزدیک ہوئی۔ مائسہ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس ہو جاؤ۔ نازلی نے اسے خود میں بھیجا۔ مائسہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، اس کا دماغی توازن بگڑ چکا تھا۔ ہرمان کہاں ہے؟ انہیں بلاؤ۔ وہ نیم غنودگی کی حالت میں تھی، یقیناً اس نے خواب میں ہرمان کو دیکھا تھا جبھی اس کی ایسی بکھری ہوئی حالت تھی۔ مائسہ وہ بس ایک خواب تھا، تم زیادہ مت سوچو۔ نازلی سمجھ چکی تھی کہ اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہے جس کا زیر اثر وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ نہیں وہ خواب نہیں تھا، میں نے دیکھا، پولیس آفیسر ہرمان کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے سچ میں دیکھا ہے۔ حتی الآن اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی، وہ حقیقت کو خواب سمجھ بیٹھی تھی۔ نازلی نے اسے بہت بہلانے کی کوشش کی لیکن اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ ہرمان کو بلاؤ۔ ہرمان کہاں ہے؟ مائسہ بیٹا ہرمان باہر گیا ہے، اسے کچھ کام تھا، آپ پلیز پرسکون ہو جاؤ۔ اسے روانگی سے آنسو بہاتے دیکھ نگین بیگم نے جھوٹا دلاسا دیا لیکن اس کا ذہن کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو انہیں کال کرے، میری بات کروائے، وہ کہاں ہے؟ نگین بیگم کو اس کی بے تحاشا فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ جس طرح سے ری ایکٹ کر رہی تھی، انہیں ڈر تھا کہیں اس کے بچے کو نقصان نہ ہو جائے۔ بھائی کا موبائل گھر پر ہے، مائسہ تم کھانا کھاؤ، تب تک وہ آ جائیں گے۔ نازلی نے بات کو رفع دفع کرتے، سوپ کا باؤل پکڑتے، چمچ پر پھونک مارتے ہوئے اس کے منہ کے آگے کیا۔ نہیں مجھے نہیں کھانا جب تک ہرمان نہیں آ جاتے۔ اس کا جسم دکھ رہا تھا، کھانا نہ کھانے کی صورت میں پیٹ میں درد ہونے لگی تھی۔ مائسہ ضد مت کرو، تم جانتی ہو تم کیسی حالت میں ہو، اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو بچے کو بھی نقصان ہوگا، پھر بھائی تمہیں ڈانٹیں گے کہ تم نے وقت پر کھانا کیوں نہیں کھایا، اس لیے پلیز تھوڑا سا سوپ پی لو۔ نازلی کہہ رہی تھی اور مائسہ یوں ہو گئی جیسے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، اب وہ اکیلی جان نہیں تھی، اس کے اندر ایک جان پل رہی تھی اور اس معاملے میں اسے کوتاہی نہیں برتنی تھی۔ چلو شاباش منہ کھولو۔ نازلی نے چمچ آگے کیا تو مائسہ نے سن ہوتے دماغ سے تھوڑا سا منہ کھولا۔ اپنی ضد میں اسے بچے کو نقصان نہیں پہنچانا تھا، وہ اتنی بیوقوف نہیں تھی۔ نازلی چمچ اس کے منہ میں ڈالتی گئی اور مائسہ اب بنا چوچرا کے سوپ پیتی رہی۔ پھر نگین بیگم نے اسے آدھی گولی دی جو کہ نیند کی تھی۔ مائسہ کو ہینڈل کرنا مشکل تھا، وہ چاہتے تھے کہ مائسہ نیند میں ہی رہے جب تک ہرمان حویلی واپس نہیں آ جاتا۔ ابھی تک نہیں آئے ہرمان؟ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے بھیگی آنکھوں سے شکوہ کیا گیا۔ بھائی آ جائیں گے، مائسہ تم لیٹو اور دروازے کی اور دیکھو، ان کا انتظار کرو، وہ آ جائیں گے۔ نازلی نے اسے سہارا دیتے لٹا دیا، وہ لیٹ گئی
اور مسلسل ٹک ٹک کی دروازے پر باندھے انتظار کرنے لگی۔ ابھی 10 ہی منٹ گزرے تھے کہ اس پر نیند کا غلبہ حاوی ہوا اور مائسا نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اس کی راہ دیکھتے دیکھتے وہ خوابوں کی راہوں پر چل پڑی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ارمان کو عدالت میں پیش کیا جا چکا تھا۔ حویلی کے مرد حضرات عدالت کے کمرے میں موجود تھے۔ آفندی نے جو وکیل ہائر کیا تھا وہ جج جسٹس سے مباحثے میں مصروف تھا۔ ارمان خانزادہ کو ابھی بلایا نہیں گیا تھا، نہ کسی کو اس سے ملنے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ یہ کیس ہمارا ہوا، آفندی اعتماد سے بولے۔ بے اختیار سب نے آمین کہا، کیونکہ ارمان خانزادہ کو کھونے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ سب سے گناہ ہوتے ہیں، اگر میرے بیٹے سے ہو گیا تو کیا ہوا، جوانی میں گناہ ہی تو ہوتے ہیں، اور ویسے بھی جب چوروں ڈکیتوں کی ضمانت ہو سکتی ہے تو میرے بیٹے کی کیوں نہیں؟ اس کے پیشے کو وہ معمولی سا سمجھ رہے تھے، کیونکہ اپنی پوری زندگی میں وہ ہر بازی جیتتے آئے تھے اور اس بار بھی انہیں پورا یقین تھا۔ کورٹ ہال کا دروازہ کھلا اور ایک دم کوئی اندر داخل ہوا۔ عدالت کمرہ انصاف میں ایک پل کو سکوت طاری ہو گیا۔ اندر آنے والا براٹوا تھا، جو آفیسر کے ہمراہ ٹھاٹ باٹ انداز میں اندر آیا تھا۔ جتنا ملال ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب اس نے دوبارہ سے گردن اٹھا لی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اب ہر فیصلے کے لیے تیار ہے۔ وہ رعب دار قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد آفیسرز نے اسے کٹہرے میں لا کھڑا کر دیا۔ اس کی ہتھیلیوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیشانی پر بکھرے بال اور چہرے کے سر تاثرات۔ ٹی وی کے پار بیٹھی لڑکیوں کے دل دھڑکا گیا تھا۔ اتنا ہینڈسم خوبرو نوجوان ویلن کیسے ہو سکتا تھا؟ جج کی نظر سخت اور بے لچک تھی۔ جب ان کے کہنے پر مدل دلائل پیش کیے جانے لگے، آفندی کے وکیل استغاثہ ثبوتوں کی فائل کھولے پر اعتماد لہجے میں دلائل پیش کرنے لگا۔ دوسری طرف آفیسرز کے وکیل نے اپنے ثبوت پیش کیے۔ لمحہ بھر کمرے میں خاموشی کا دورانیہ آیا۔ جج صاحب، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس فائل میں جو ڈاکیومنٹس ہے سب ریئل ہے، سب میں براٹوا کے سگنیچر ہے اور ڈارک ورلڈ کا نام بھی ہے۔ ان میں سے ایک بھی جعلی نہیں ہے۔ آپ چاہے تو اسے کمپیوٹرائز بھی چیک کروا سکتے ہیں۔ آفیسر کے وکیل نے ثبوتوں سمیت کہا۔ کٹہرے میں کھڑے ارمان نے مٹھیاں بھیجی۔ کاش وہ یہ معاہدے کبھی نہ کرتا اور آج ہی اسے کٹہرے میں کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ کمشنر حوزان کے ساتھ بیٹھے تھے اور حوزان اشارے سے ارمان کو پرسکون رہنے کا کہہ رہا تھا۔ جج صاحب، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میرا کلائنٹ ڈرگس اسمگلر ضرور ہے، لیکن میرے کلائنٹ نے کسی کی جانی مالی نقصان نہیں کیا۔ جو فائل آپ کے ہاتھ میں ہے وہ یقین دلا سکتی ہے کہ میرا کلائنٹ قاتل نہیں ہے۔ آفندی کے وکیل نے اپنی فائل کی اور اشارہ کیا۔ آفیسر کے ماتھے پر بل پڑے، کیونکہ جتنا جانی مالی نقصان ہوا تھا اس کا کوئی بھی ریکارڈ آفیسرز کے پاس موجود نہیں تھا کہ گویا براٹوا کی ڈرگس کی وجہ سے ان لوگوں کی جان خطرے میں پڑے۔ آفیسر سرخ ہوئے۔ آفندی نے غلط جگہ وار کر دیا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ کمرہ عدالت میں ثبوتوں کے متعلق بحث و مباحثے ہوتے رہے۔ کوئی فقرہ سن کر حاضرین کی سانسیں تھم جاتی تو کسی پر وہ مطمئن نظر آتے۔ براٹوا کا چہرہ پسینے سے تر تھا، گویا اپنی انجام دہی کو بھاپ چکا ہو۔ اسے لگا تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوگا۔ جج کے تاثرات اسے بہت کچھ سمجھا گئے تھے، تبھی اس نے بے بسی سے آنکھیں موند لیں۔ پورے 5 منٹ بعد عدالت میں ہتھوڑے کی گونج سنائی دی اور انصاف کا فیصلہ قریب آ پہنچا۔ سارے میں خاموشی پھیل گئی۔ جج جسٹس کا فیصلہ سننے کے لیے سب بے تاب ہوئے۔ یہ عدالت تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارمان خانزادہ کو 20 سال جرم قید کی سزا سناتی ہے۔ جج کا حتمی فیصلہ خان حویلی کے مرد حضرات کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ انہیں لگا اگر جج نے سزا سنائی بھی تو 2 سال 4 سال، لیکن 20 سال اتنا لمبا عرصہ۔ ارمان نے ضبط کے آخری مراحل طے کیے۔ دفعتاً جج صاحب دوبارہ بولا۔ مجرم کو پھانسی کی سزا سنائی جانی تھی، لیکن جیسا کہ ان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ یہ سب چھوڑ چکے ہیں، اس لیے عدالت ارمان خانزادہ کو 20 سال قید کی سزا سناتی ہے۔ جج صاحب فیصلہ سناتے ہی اپنی کرسی چھوڑ اٹھے۔ آفندی صاحب نے پوری قوت سے دیوار پر ہاتھ دے مارا۔ حوزان کو سانپ سونگھ گیا۔ 20 سال، اتنے سال، مائسا کا کیا ہوگا؟ یہ خیال ہر ذہن میں تھا۔ ارمان نے اپنا سر ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ اس کے ہاتھ سے ہر چیز کھینچ لی گئی تھی، یہاں تک کہ آزادی بھی۔ اس کا دل چاہا ہمند رانی کا خون پی لے، جس نے اسے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ ذہن تھا کہ جس پر صرف مائسا کا قبضہ تھا۔ اس نے صرف ایک دعا شدت سے کی تھی کہ وہ مائسا سے دور نہ ہو، اور وہ نہ پوری ہونے کی صورت میں وہ بدگمان ہو رہا تھا۔ ابرار صاحب اس کے نزدیک آیا اور اسے اپنے سینے میں دبوچ لیا۔ حویلی کے مرد حضرات کی آنکھیں مغموم تھیں۔ آفندی وکیل پر چلا رہے تھے، وہ کیوں ارمان کا مقدمہ نہیں جیت سکا؟ آخر کیوں؟ ہر چیز تو صحیح تھی، اگر وہ صحیح سے مقدمہ لڑ لیتا تو جیت جاتا، مگر خیر آفندی نے اس وکیل کو خریدا تھا جسے کوئی اور خرید چکا تھا، اور کرنسی اتنی بھاری تھی کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح سے مقدمہ لڑنا پڑا۔ بھائی، میں آپ کو جیل نہیں جانے دے سکتا۔ بھائی، آپ کے بغیر میں کیا کروں گا؟ بھائی، میں مر جاؤں گا۔ ایجے اس کے قریب آیا اور ایک جسم میں اس سے لپٹ گیا۔ آنسو روانگی سے بہنے لگے۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اختتام اس طرح سے ہوگا۔ عدالت ہاں میں یکدم
عدالت ہال میں یکدم گہما گہمی مچ گئی۔ میڈیا ابھی تک لائیو جا رہا تھا اور حویلی میں بیٹھی عورتیں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی، سوائے مائسہ خانزادہ کے جو ابھی تک نیند کے غلبے میں گم تھی۔ اچھا تھا کہ وہ ہوش میں نہیں تھی ورنہ اس غم کو سہن نہ کر پاتی۔ اے جے ایسا نہیں بولتے میری جان، ارمان نے اسے ٹوکا۔ فی الوقت اس کا چہرہ فارمل تھا، احساس سے عاری۔ 20 سال کیسے گزریں گے آپ کے بغیر؟ اس کے آنسو ارمان کی شرٹ میں جذب ہونے لگے۔ جواباً ارمان نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے تھپکی دی۔ اے جے میں 20 سالوں کو آدھے وقت میں بدل دوں گا، تمہیں یقین ہے نا مجھ پر؟ میں جلدی رہا ہو جاؤں گا، گھبراتے کیوں ہو؟ وہ اے جے کا چہرہ تھپکا رہا تھا۔ جب فوزان اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں صاف پانی تھا، بس چھلکنے کو تیار تھا۔ تو صرف میرا بھائی نہیں ہے، میری جان ہے، یاد رکھنا۔ فوزان اس سے لگا تو ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معاف کرنا ارمان، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ وہ خود کو دوشی کہلانے لگا تھا۔ یکایک ارمان نے اسے ڈپٹا، فوزان تیرے اختیار میں جتنا تھا تو نے وہ سب میرے لیے کیا، اب اگر میری قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا؟ اس نے فوزان کے بال سہلائے۔ لیکن میری ایک بات سن، ہمیندر رانی کو تو پل پل موت دے گا، اسے اتنا تڑپانا ہے کہ وہ موت بھی مانگے تو اسے نہ ملے۔ بس یاد رکھنا وہ مرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اسے میں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا۔ بس تو اس کا ایسا انجام کرنا کہ اسے اپنی آدھی عمر صرف ملال رہے، ملال۔ ارمان کا لہجہ ٹھوس ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زاران اور آفندی اس سے لپٹ گئے۔ ارمان تم مجھے پریشان مت ہونا، میں تمہیں رہا کروا لوں گا۔ آفندی ابھی تک اسے دلاسا دے رہے تھے۔ جواباً ارمان مسکرایا۔ پھر جلدی ارمان کو الگ کر دیا گیا۔ تمام چہرے افسردہ ہوئے۔ خان حویلی جانے کی ہمت نہیں پیدا ہو رہی تھی۔ وہ کیا کہیں گے جا کر کہ ارمان کو لینے گئے تھے اور اسے لے کر نہیں آئے؟ سب سے بڑھ کر مائسہ کو کیا جواب دینا تھا؟ گھنٹے بعد جب ارمان کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تو یمنا ٹک ٹک ہیل کی آواز پیدا کرتی ہوئی اس کے قید خانے کے قریب آئی۔ وہ نیل کو روشنی میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یکایک یمنا نے اسے مخاطب کیا، ارمان؟ دفتن ارمان نے سر اٹھایا اور اپنے سامنے یمنا کو کھڑا پایا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور سلاخوں کے قریب آیا۔ ارمان تم ٹھیک ہو؟ یمنا نے فوراً سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے فکریہ لہجے میں استفسار کیا۔ جواباً ارمان نے محض سر کو اثبات میں جنبش دی۔ ارمان تمہیں پتہ ہے مجھے جج کا فیصلہ سن کر کتنا دکھ ہوا، تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ ارمان وہ لوگ کیسے تمہیں 20 سال قید کی سزا سنا سکتے ہیں؟ کیا انہیں ترس نہیں آتا؟ مگر مچھ والے نقلی آنسو تیزی سے رخسار پر بہنے لگے۔ ارمان کچھ نہ بولا۔ اس میں کچھ کہنے کی سکت ہی باقی نہ رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ تھانے والے لاکھوں اربوں پر بھی آزادی نہیں دے رہے تھے۔ ہر برا وقت شروع ہونے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ یمنا تم بتاؤ مائسہ کیسی ہے؟ دل میں تکلیف سی اٹھ رہی تھی۔ وہ ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی، قسم سے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ نگین آنٹی نے اسے نیند کی گولی دی تھی جس کی وجہ سے وہ ابھی تک نیند میں ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں جانتی فیصلے کے متعلق۔ ارمان نے گہرا سانس لیا، سوچے درد دینے لگی۔ اگر اسے ارمان سے نفرت ہو گئی تو اس نے مائسہ کو اپنی سچائی خود نہیں بتائی، کہیں وہ بدگمان نہ ہو جائے۔ ارمان میرے پاس ایک پلان ہے، یمنا رازداری سے بولی۔ ارمان نے ایبرو اچکائے، کیسا پلان؟ وہ اب ہر امید چھوڑ رہا تھا۔ اسے لگا تھا اسے صرف دوری ہی نہیں برداشت کرنی پڑنی بلکہ مائسہ کی نفرت کا بھی سامنا کرنا پڑنا ہے۔ میں تمہیں اس قید خانے سے نکال سکتی ہوں۔ یمنا کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ارمان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ 20 سال سے پہلے میں اس قید خانے سے نہیں نکل سکتا یمنا، اس نے باور کروایا۔ اگر میں تمہیں 20 گھنٹوں کے اندر اندر یہاں سے نکلوا دوں؟ ارمان تم جانتے ہو نا، تم میرے بچپن کے دوست ہو اور میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں تمہیں اس قید خانے میں نہیں دیکھ سکتی اور نہ مائسہ کو اس حالت میں ڈرامہ میں دیکھ سکتی ہوں۔ اس نے ایسی صورت بنا لی جیسے اس سے زیادہ ارمان کا ہمدرد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے یمنا۔ وہ بار بار گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، شاید اس کا ذہن یہ فیصلہ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ یقین ہے یمنا، لیکن اس کی بات ٹوک دی گئی۔ لیکن چھوڑو، تم میرا پلان سنو پھر بتانا کہ یہ مشکل تھا یا پھر آسان۔ اچھا بتاؤ پلان۔ ارمان اس کا پلان سننے کو تیار ہوا تو یمنا نے کہنا جاری رکھا، میں تمہیں اس قید خانے سے نکلوا کر باہر کے ملک لے جاؤں گی، وہاں جہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ وہاں تم ایک نئی شناخت لوگے اور اس نئی شناخت سے ہی واپس لوٹو گے۔ یمنا نے ٹریلر سامنے رکھا۔ یمنا، پاکستان ہوائی اڈے پر میرا داخلہ بھی ممنوع ہے اور تمہیں لگتا ہے ہم اتنی آسانی سے یہاں سے بھاگ جائیں گے؟ ارمان کو اس کا پلان بچکانا لگا۔ ہم ایئرپورٹ سے نہیں جائیں گے، ارمان، ہم ڈنکی لگا کر جائیں گے۔ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ ارمان خانزادہ کہاں گیا ہے اور اس پلان میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گی۔ سب سے پہلے اس قید خانے سے باہر نکلنا ہے، بات کی بعد میں سوچی جائے گی، اور اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے اس قید خانے سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ ارمان نے اس کی بات کاٹتے کہا تھا، تم سوال بہت کرتے ہو ارمان، یمنا نے شکایت کی۔ پہلے پورا پلان تو سن لو۔
اس قحط خانے سے تم صرف 2 صورتوں میں نکل سکتے ہو، پہلا یہ کہ 20 سال پورے ہونے کے بعد، دوسرا مرنے کے بعد۔ حرمان اب توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ تمہارا مطلب مجھے مرنا ہوگا؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ مرنا نہیں ہوگا، پلان کرنا ہوگا۔ تو مین پلان بتاؤ نا۔ اس کا پلان حرمان کے پلے پڑ رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا۔ تمہاری جگہ میں کسی اور کو لا کھڑا کروں گی اور وہ شخص خود پر پیٹرول پھینک کر آگ لگا لے گا، جس کی وجہ سے وہ کسی کی پہچان میں نہیں آ پائے گا۔ سب کو یہی لگے گا کہ براٹوا نے خود کو جلا لیا اور اس دوران اس کی موت ہو گئی، اور تمہارا حلیہ بدل کر تمہیں میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ کسی کو بھنک بھی نہیں پڑے گی۔ اس کا پلان کمال تھا۔ حرمان متاثر ہوا۔ ایسا دماغ صرف اس کے پاس ہی نہیں تھا۔ تم نے یہ پلان کیا ہے، ضرور کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ میرا مطلب اس میں تمہارا کیا فائدہ؟ اسے یمنا سے کسی اچھے کی امید نہیں تھی۔ اس لڑکی کا کوئی مقصد تھا جو حرمان جان کر بھی نہیں جان سکا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو حرمان؟ بھلا میں اس میں فائدہ کیوں سوچنے لگی؟ تم میرے دوست ہو، تمہیں فیور نہیں دوں گی تو کسے دوں گی؟ مطلب تم مجھے فیور دے رہی ہو؟ ہاں، اس کے بدلے تمہیں کچھ چاہیے، رائٹ؟ اس نے صحیح اندازہ لگایا تھا، لیکن یمنا نے جواب غلط دیا۔ ہاں، تم سمجھ گئے، پلان بنایا ہے تمہارے لیے، سب کر رہی ہوں میں تو۔ جو کمپنی بیچ کر تم لوگوں نے وردی والوں کے منہ بھرنے ہیں، وہ شیئرز مجھے دے دو۔ میں آفندی انٹرپرائزز کی مالکن بننا چاہتی ہوں۔ اس نے کہہ دیا جو سچ تھا، لیکن آدھا سچ، کیونکہ آدھا وہ اپنے اندر ہی کہیں چھپا گئی تھی۔ حرمان تیکھا مسکرایا۔ اسے پہلے سے شک تھا کہ یہ لڑکی ان کی زندگی میں صرف آفندی انٹرپرائزز کے لیے آئی ہے۔ اسے شیئرز چاہیے تھے، وہ شیئرز جو کچھ دن پہلے حرمان آفندی صاحب کو ڈونیشن کرنے کا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آفندی انٹرپرائزز کے شیئرز تمہارے ہوئے، پیپرز تیار کروا لانا، میں سائن کر دوں گا۔ یمنا کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ گیم اس کے ہاتھ میں اتنی آسانی سے آ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر کل صبح ملتے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ۔ تم تیار ہو نا میرے ساتھ چلنے کے لیے؟ یمنا نے سوالیہ ایبرو اچکائے، حالانکہ اس کے انداز سے صاف مسرت جھلک رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ 20 گھنٹوں کے اندر اندر مجھے یہاں سے صرف تم ہی نکال سکتی ہو، تو میں تمہاری فیور لینے کے لیے تیار ہوں۔ حرمان نے بہت سوچ بچار کرنے کے بعد جواب دیا تھا۔ اس کے پاس یہ بیسٹ آپشن تھا، اور یہ زبردست تھا۔ دنیا کو لگے گا براٹوا مر گیا، لیکن براٹوا تو دنیا میں راج کرنے آیا تھا۔ اپنی ملکہ کے بغیر وہ کیسے مر سکتا تھا؟ کچھ ہی وقت بعد یمنا وہاں سے چلی گئی۔ حویلی میں چیخنے چلانے، رونے دھونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ حویلی میں کوہرام مچ چکا تھا۔ حویلی کی عورتوں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ مرد حضرات نے انہیں بھرپور دلاسا دیا کہ پورے 2 گھنٹے بعد حویلی میں خاموشی کا راج ہو۔ اس وقت سب ہال میں موجود تھے اور مائسا کے متعلق سوچ بچار کی جا رہی تھی۔ شکر تھا کہ وہ اٹھی نہیں تھی، ورنہ اسے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا۔ جیسے تیسے آج کی رات گزر گئی۔ صبح سب کو پولیس اسٹیشن جانا تھا حرمان سے ملنے کے لیے، لیکن اس نے آج صبح ہی وہاں سے غائب ہو جانا تھا۔ یمنا نے ساری تیاری کر لی تھی، بس اب اسے ایکشن لینا تھا۔ وہ بے حد چالاک تھی۔ افسوس کہ حرمان کو اس کی بھنک نہ لگ سکی۔ 5 کے قریب وقت تھا۔ دور دور مؤذن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب دبے دبے قدم اٹھاتی یمنا مائسا کے کمرے میں گئی اور وہاں سائڈ ٹیبل پر جگ کے نیچے ایک لیٹر چھوڑ آئی۔ چہرے پر طائرانہ مسکراہٹ لیے وہ جس انداز میں آئی، اسی انداز میں باہر نکلی۔ مائسا کا کمرہ خالی تھا، وہ حرمان کے کمرے میں شفٹ تھی۔ صبح ہوئی تو سب پولیس اسٹیشن روانہ ہوئے۔ مائسا گھر ہی تھی، اینا اس کے پاس ٹھہری، باقی ملازمہ بھی حویلی میں ہی موجود تھی۔ 18 گھنٹے سونے کے بعد آخر اس کی آنکھ کھل گئی۔ ذہن پر ایک ایک لمحہ روشن ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اینا کو اپنے قریب لیٹے پایا، جو موبائل میں کچھ اسکرول کر رہی تھی۔ اس کا دھیان مائسا کی سمت نہیں تھا۔ سوچیں اس پر حاوی ہوئی تو ہر یاد ذہن پر نقش ہونے لگی۔ حرمان کا دھوکہ، جھوٹ بولنا، مکار بازی، اسے بے خبر رکھنا اور اپنی شناخت نہ ظاہر ہونے دینا، اتنا سب تھا کہ وہ اندر تک ٹوٹ بکھر گئی۔ حرمان نے مجھ سے جھوٹ بولا، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ براٹوا تھے اور میرے سامنے انجان بنتے رہے، اپنی شناخت مجھ سے چھپاتے رہے، ہر جھوٹ پر دوسرا جھوٹ بولتے رہے۔ وہ سوچ کر رہ گئی، دل تھا کہ پھٹنے کو تیار ہوا۔ اس کے ساتھ اتنا برا دھوکہ ہو گیا اور اس کی سانسیں ابھی تک چل رہی تھیں۔ دل چاہا خود کو نوچ گھسوٹ لے۔ کیسی محبت ہے آپ کی حرمان؟ مجھ سے ہی جھوٹ بولتے رہے، مجھ سے ہر چیز خفیہ رکھی گئی، مجھ سے جس سے کوئی پردہ نہیں تھا۔ وہ سوچتی تھی تو اسے ہول پڑنے لگتے تھے، اپنی سانسیں ہی خود پر تنگ ہونے لگتی تھی۔ لیکن پھر جب وہ یہ سوچتی تھی کہ حرمان کو پولیس لے گئی، تب اس کا دم گھٹنے لگتا تھا، آکسیجن کی کمی ہونے لگتی تھی۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے درد ہونے کا غم کرے یا اس کے دور ہونے کا غم کرے یا دکھ کا دینے کا شکوہ۔ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، کچھ اس کے بس میں کیوں نہیں رہا
क्यों नहीं रहा था। एकदम उससे सांस लेने में दिक्कत हुई तो वो झटके से उठ बैठी। आपी आप उठ गई, क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है क्या? ऐना फौरन से उठती उसके नज़दीक हुई। मायसा ने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा। ऐना, हरमान, उन्होंने मुझसे सब छुपाया। वो जानते थे मैं उनका ऑपरेशन देख रही हूँ। उन्होंने मुझे बाखबर रखा। ऐना, मेरे सामने मेरे साथ धोखा क्यों हुआ? किसी का सहारा मिलते ही वो दोबारा से टूट गई। आप ही रो नहीं, चुप हो जाओ। हरमान भाई का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप कहीं उनसे नफरत ना करने लगे। क्या मैं अब नफरत नहीं कर रही? अगर वो मुझे खुद बता देते कि मैं दिन रात जिसकी खोज में हूँ वो बराटवा वही है तो हालात मुख्तलिफ होते। वो तल्ख हुई। ऐना ने उसके आंसू पोंछे। आप ही अपनी तबीयत का ख्याल करो, तुम जानती हो ना किस हालत में हो। ऐना को परेशानी हुई कहीं वो दोबारा बेहोश ना हो जाए। उसका बार बार बेहोश होना ठीक नहीं था। उसे हालात से मुकाबला करना चाहिए था। मेरा दम घुट रहा है ऐना, मुझे सांस नहीं आ रही। वो मुश्किल से उखड़े उखड़े सांस लेने लगी। आप ही ताज़ी हवा में सांस लो। ऐना ने उठकर विंडो खोल दी। ऐना, तुम मुझे बीजान का इन्हेलर ला लो, मुझे सांस का बहुत मसला हो रहा है। अपने सीने पर हाथों का दबाव डालने लगी। सांस कहीं हलक में अटक कर रह गया था। ना ऊपर जा रहा था ना नीचे हो रहा था। ऐना फौरन से भागी और बीजान के कमरे में गई। और अब इन्हेलर ढूंढना भी मुश्किल था क्योंकि बीजान उसका इस्तेमाल कभी कभी किया करती थी। दफतन मायसा वहां से उठी और कमरे से बाहर निकली। उसका दिल चाहा हवेली से बाहर निकल जाए और ताज़ी हवा में सांस ले, लेकिन अपने कमरे का रुख कर गई क्योंकि उसके कमरे की बालकनी में फूल पौधे लगे थे जो उसे ऑक्सीजन मुहैया कर सकते थे। वो कमरे में आई तो बालकनी का दरवाज़ा खोले सांस लेने लगी। जब ही बेसाख्ता उसकी निगाह साइड टेबल पर पड़े बड़े से सफ़े पर गई। वो चलती हुई नज़दीक आई और कागज़ उठा लिया। दूसरी तरफ वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ धुआं ही धुआं था। हर तरफ शोर था। एक स्ट्रेचर पड़ा था जिस पर जली हुई लाश पड़ी थी। मेरा बेटा कहाँ है? ऑफिसर्स भाग दौड़ में थे। किसी को इल्म ही नहीं हो सका था कि बराटवा कैसे जल गया, उसके पास पेट्रोल और लाइटर कैसे आया। किसी को कुछ नहीं पता था सिवाय एक ऑफिसर के जिसने यमुना की भरपूर मदद की थी। तभी वो हरमान को यहाँ से निकाल सकी थी। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा बेटा कहाँ है? आफंदी दोबारा से चिल्लाए। एक ऑफिसर ने रुक कर उन्हें देखा। आपके बेटे ने खुद को आग लगा ली। ऑफिसर्स के बोले लफ्जों ने उनके पैरों तले जमीन ही खींच ली। हवेली के एक एक फर्द को लगा जैसे पूरा का पूरा आकाश ही उन पर आ गिरा हो। क्या उन्होंने कुछ गलत सुन लिया? तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बक रहे हो? फौजान ने झड़का। सर, मैं सच कह रहा हूँ, आप खुद चेक कर ले। ये रही बॉडी। सबकी एक साथ निगाहें उठी और स्ट्रेचर पर पड़ी बॉडी पर जा ठहरी जो हर तरफ से जली हुई थी। दफतन आफंदी और हजान के मोबाइल भी हुए। उन्हें कोई मैसेज मौसूल हुआ जो उन दोनों ने एक साथ देखा। मायसा ने लेटर खोला और नासमझी से उसे घूरा। एक पल उसे लगा कि शायद हरमान ने लेटर छोड़ा हो और यही ख्याल करते उसने लेटर पढ़ना शुरू किया। प्यारी मायसा, मैं तुम्हारी सौतन यमुना। हाँ, सौतन सही पढ़ा तुमने। हैरान मत हो, ज़्यादा मत सोचो। वो क्या है ना कि जिस हालत में तुम हो इस हालत में ज़्यादा सोचना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए दिमाग पर जोर मत दो और आगे पढ़ो। तुमने सुना, क्या देखा होगा कि तुम्हारे शौहर को पुलिस ले गई थी? गलत सुना तुमने, क्योंकि तुम्हारे शौहर को तो मैं ले गई हूँ और वो भी तुम्हारे शौहर की रजामंदी पर। अब तुम ये सोच रही हो कि भला हरमान क्यों मेरे साथ जाने लगा, तो गौर से सुनो। मैं उसकी बीवी हूँ और अपने शौहर को डायन से छुड़ा कर ले गई, क्योंकि डायन का साया अच्छा नहीं होता। अब तुम सोच रही हो कि मैं उसे बार बार मेरा शौहर क्यों कह रही हूँ, तो तुम्हारे इल्म में इजाफे के लिए बता दूँ कि हरमान ने मुझसे निकाह किया है। वो मेरा शौहर है, तुम्हारा नहीं। अभी आधा लेटर ही पढ़ा था कि मायसा की आंखें धुंधली होने लगी। हर बार उसके जहन पर ही वार क्यों किया जाता था। एक ख्याल छनाके से उसके जहन में आया। हरमान ने कहा था कि वो यमुना के शौहर को ढूंढ रहा है, तो क्या यमुना का शौहर? उसने कहा था वो शादीशुदा है। सोचे खुद ब खुद तल्ख हो रही थी। वो इस कंडीशन में थी कि उसका जहन कुछ भी सोच सकता था और कुछ भी मान सकता था। यमुना ने मौके का फ़ायदा उठाया था। मैं हरमान को लेकर विंगलैंड चली गई हूँ, जो कि मेरी रिहाइश है। वो अब वापस नहीं आएगा क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो 2 दिन तक तुम्हें मेरे और हरमान के निकाह की तस्वीरें भी मिल जाएगी। हरमान तुम्हारी कोख में अपनी निशानी छोड़ आया है, बस उसी के सहारे अब ज़िंदगी गुजारो। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर कुछ तस्वीरें वॉइस नोट सेंड किए हैं, वो ज़रूर देख लेना। मेरी प्यारी सौतन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं हरमान को तुमसे छीन लूँगी। देखो, मैंने छीन लिया, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं था। वो मेरे साथ है और बहुत खुश है।
اپنا اور اپنے بیبی کا خیال رکھنا، ارمان کو بھول جاؤ، میرا تھا تمہیں تو صرف ہم نے اپنے پلان میں استعمال کیا ہے، کیونکہ ڈارک ورلڈ میں میرا اور ارمان کا جنون ہے، جس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں اور کسی کو مار بھی سکتے ہیں۔ بس خط ختم۔ آخر میں اس نے مائسہ کی جان نکال لی تھی۔ اس کی سانسیں خود بخود رک گئی۔ دوبارہ سانس بھی لینا ہے یہ اسے یاد ہی نہ رہا۔ ایک دم ڈھیر سارے آنسو آنکھوں میں جمع ہوئے، منظر دھندلایا اور اگلے ہی لمحے مائسہ خانزادہ دھڑام کی آواز سے زمین بوس ہو گئی۔ یمنا نے کہا تھا اس بار وہ بازی لے گی اور وہ بازی لے گئی۔ اس نے صرف ارمان کو ہی نہیں جیتا تھا بلکہ اس نے کہانی جیت لی تھی، تو طے ہوا کہ یمنا کے شر سے کوئی نہیں بچ سکا تھا۔ کہانی خط سے شروع ہو کر ایک بار پھر خط پر آ رکی تھی۔ یہ خط ایک گہرا راز تھا جس کے پیچھے کی گہرائی کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک کہانی ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہوتی ہے، اگلی کہانی شروع ہو چکی تھی۔ اوہ، تو یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ آئی تھنک رائٹر نے اس کا دوسرا پارٹ بھی لکھنا ہے، تو اب جب آگے کا دوسرا پارٹ آئے گا، اس کا سیزن 2 آئے گا، تو میں انشاءاللہ ان سے پرمیشن لے کر سیزن 2 بھی ضرور آپ کو سناؤں گی۔ فی الحال کے لیے ناول یہیں اینڈ ہو گیا ہے۔ آگے ارمان خانزادہ کیا کرے گا، وہ مائسہ سے دوبارہ کیسے ملے گا، بہت سارے سوال یہاں پر چھوٹ گئے ہیں، اور ان سب کا جواب اب ہمیں سیزن 2 میں ہی ملے گا۔ تو چلیں انشاءاللہ ملیں گے ہم سیزن 2 میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ناول کو شیئر ضرور کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ تو چلیں ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔